السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سسٹرز، امید ہے آپ سب ایمان کی حالت میں خیر و عافیت سے ہے۔ آج انشاءاللہ تعالی ہم کریں گے ہمارا دعا نمبر 9 اس کورس کا۔ یہ دعا دیکھیے تقریباً 5 سے 6 لائن کی ہے، ٹھیک ہے، تو تھوڑی سی لمبی لگے گی، شاید آپ کو یاد کرنے میں تھوڑی سی تکلیف آئے، تھوڑی سی مشقت آ جائے یاد کرنے میں، بٹ آپ جیسے جیسے اس کو روز پڑھتے جائیں گے انشاءاللہ تعالی آج کے بعد سے، تو آپ کو یاد بھی ہو جائے گی اور انشاءاللہ تعالی تکلیف بھی نہیں ہوگی۔ بس تھوڑا سا دھیان دینا ہے، تھوڑی سی ایفرٹ لگانی ہے اور کچھ بھی نہیں، ٹھیک ہے۔ چلیے ہم دیکھتے ہیں ہمارا دعا نمبر 9۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت۔ تو یہ رہی آپ کی دعا نمبر 9۔ تو ہم اس کی پروننسیشن، اس کا تلفظ ہم دیکھتے ہیں۔ جو پہلا ورڈ آ رہا ہے آپ کو وہ ہے اللہم۔ میں نے آپ کو پچھلی دعا میں، پچھلے ویک والے جو کلاسز تھے اس میں آپ کو میں نے بتایا کہ اس کو ہم اللہم نہیں پڑھیں گے، ہم اس کو پڑھیں گے اللہم انت ربی لا الہ الا انت۔ الہ پڑھنا ہے، الہ مت پڑھیے۔ جن حرفوں کو ایفرٹ کی بالکل ضرورت نہیں ہوتی، جو آسانی کے ساتھ پڑھے جا سکتے ہیں، انہیں آسانی کے ساتھ ہی پڑھیے گا، ٹھیک ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ خلقتنی، یہاں پر آپ کو دونوں بھی کا ساؤنڈ آ رہا ہے۔ پہلے والے میں خراش آنی چاہیے، اس کو ایک دم پتلا پڑھنا ہے، خلقتنی نہیں پڑھنا ہے، خلقتنی۔ قوف پہ ہے، قوف پہ جزم ہے، تو آپ نے قوف کو سائلنٹ کر کے پڑھنا ہے، لام سے ملا کر پڑھنا ہے۔ اگر آپ کو مشقت آ رہی ہے ان کو ساتھ میں پڑھنے کے لیے، بہت بڑا ورڈ لگ رہا ہے، تو آپ ایسے کر سکتے ہو کہ اس کو 2 پارٹس میں یا 3 پارٹس میں ڈیوائڈ کر لیجئے، جیسے کہ خ، پہلے صرف خ کی پریکٹس کریے، خ، لق، 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 تنی، تنی، خلقتنی، وَأَنَا عَبْدُكَ۔ اب یہاں پر اگر آپ دیکھیں گے الف بھی ہے اور عین بھی ہے۔ آپ نے جب آپ عین کے اوپر تھوڑا سا آپ ایفرٹ ڈالنے جاتے ہو تو کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے کہ آپ پہلے والے حرف کو بھی تھوڑا سا موٹا پڑھ دو، تو اس کو وَأَنَا عَبْدُكَ نہیں پڑھنا ہے، وَأَنَا عَبْدُكَ۔ الف کو الف کی آواز ملے گی اور عین کو عین کی آواز ملے گی۔ وَأَنَا عَلَى، یہاں پر بھی سیم چیز آ رہی ہے، بس نون بیچ میں ہے، نون سے پہلے آپ نے الف پروننس کرنا ہے اور نون کے بعد آپ نے پروننس کرنا ہے عین۔ وَأَنَا عَلَى عَهْدِكَ، عہدِکَ نہیں ہوگا، اگر آپ عہدِکَ پڑھو گے تو اس کا مطلب یہ ہو جائے گا کہ آپ الف پڑھ رہے ہو، عین نہیں پڑھ رہے ہو۔ عہدِکَ، ہا کو ایک دم ہا ویسے نہیں پڑھنا ہے، ایک دم آہستہ سے، عہدِکَ۔ آپ اسے بھی آپ 2 پارٹس میں ڈیوائڈ کر سکتے ہو، جیسے اگر آپ ہالس کھاتے ہو یا پھر آپ ایسی کوئی بھی کاف والی ٹیبلٹ کھاتے ہو تو آپ کے منہ سے ایک مینتھول والی سینٹ لگتی ہے اور ٹھنڈا رہتا ہے آپ کا گلا، تو آپ جب ہا کرتے ہو تو وہی ٹرک آپ نے اس کو یوز کرنی ہے، عین کو یوز کرنی ہے، جب آپ ہا کے ساتھ اس کو نارمل ہا، سادہ ہا کے ساتھ آپ ملا کر پڑھ رہے ہو۔
अहदिका ववादिका। ववादिका नहीं पढ़ोगे, अगर आप ववादिका पढ़ोगे इसका मतलब ये रहेगा कि आपने आइन को ही ड्रॉप कर दिया। तो आपने वा की प्रैक्टिस करनी है। ववादिका मस्ततअतु। मस्ततअतु, यहाँ पर अगर आप देखेंगे 2 ता के हर्फ आ रहे हैं इसमें, आपको ता भी आ रहा है, तो भी आ रहा है। तो आप इस ता को मोटा नहीं पढ़ना है, तो नहीं पढ़ेंगे आप, ये थोड़ा सा ट्रिकी है। तो आपने बस ब्रेक करना है वर्ड को और याद करते जाना है। मस्त हो जाएगा इंशाल्लाह। ततअतु, त मस्त मस्त, तो मस्ततअ मस्ततअतु। अऊज़ु बिका, मैंने पहले भी आपको बताया था, इसमें मेजरली ये गलती होती है कि लोग आउज़ बिका पढ़ लेते हैं, या फिर आइन की आवाज़ नहीं पढ़ते, या फिर आउज़ु बिका पढ़ते हैं, ज़ा को ज़ा की आवाज़ देकर पढ़ते हैं। तो ये सब आपने अवॉइड करना है इंशाअल्लाह ताला। आप पढ़ेंगे अऊज़ु बिका मिन शर्रि मा सनअतु। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो सौद है और नून के ऊपर के बाद जो आ रहा है आइन, उस पर भी आपने थोड़ी सी एफ़र्ट डालनी है। पहले आप बोलेंगे सॉ, जैसे हम इंग्लिश में बोलते हैं आई सॉ यू येस्टरडे, वो आप सॉ पढ़ लीजिए यहाँ पे, सॉ सॉ। ना ना सोनातु अबू लका बिनिअमतिका। निमतिका नहीं होगा, अक्सर लोग निमतिका पढ़ते हैं। अगर आप निमतिका पढ़ लोगे तो इसका मतलब ये रहेगा कि आपने आइन जो जज़म के साथ आया है उसको आपने ड्रॉप कर दिया है, वहाँ पर कोई आइन जज़म के साथ नहीं है। तो बिनिमतिका नहीं पढ़ना है, बिनिअमतिका। इसको भी आप वर्ड को ब्रेक करके पढ़िए, बी न्या न्या बिनिअमतिका अलैया। अलैया नहीं होगा, अगर आप अलैया पढ़ते हो तो इसका मतलब ये है कि आप अलिफ पढ़ रहे हो, आइन नहीं पढ़ रहे हो। तो अलैया व अबू बिज़ंबी फ़ग़फ़िरली। फ़ग़फ़िरली, फ़ग़फ़िरली नहीं पढ़ोगे आप, गैन है वहाँ पर, थोड़ा सा ग वाली साउंड आएगी। फ़ग़फ़िरली फ़इन्नहु ला यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब। ज़ुनूबा नहीं, ज़ुनूबा, क्योंकि यहाँ पर ज़ाल आ रहा है। और हमने कैसे डिस्कस किया था ज़ाल को, कि आपकी जो ज़बान है, जो ज़बान का सामने का पोर्शन होता है, वो आप आधा बाहर लेकर आएंगे अपने 2 दांतों के बीच में, यानी 2 मसोड़ों के बीच में ज़बान बाहर आएगी आधी। ज़ा यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब इल्ला अंत। ये आपका प्रोनंसिएशन पार्ट हो गया। इसमें कुछ भी डरने वाली, घबराने वाली बात नहीं है। दुआ इंशाअल्लाह ताला आपको आसानी के साथ याद हो जाएगी। जैसे मैंने पहले कहा था कि आप जब ट्रांसलेशन के साथ पढ़ना स्टार्ट करोगे तो आपको बेहतर याद होगा और पक्का मज़बूत याद होगा। इसमें ये दुआ में मुशक्क़त ये है कि ये थोड़ी सी लगती है कि लंबी है, ठीक है। मेंटली हम डर जाते हैं, मेंटली हम प्रिपेयर नहीं होती कि अरे ये दुआ है। फिर दूसरी एक चेरी ऑन द टॉप हम कह सकते हैं, इसमें क्या आ गया कि प्रोनंसिएशन पे थोड़ी ज़्यादा मेहनत है इसमें। तो इन 2 चीज़ों को आपका फोकस इन 2 चीज़ों पर नहीं होना चाहिए। जैसे कि हो गया एक रेस, मान लीजिए कि एक ऑब्स्टेकल रेस में हो आप, अगर आपकी नज़र गोल पर नहीं है, अगर आप सिर्फ ऑब्स्टेकल्स को देखते जा रहे हो तो आप रेस में पीछे छूट जाओगे। आपको महसूस होना चाहिए कि हाँ ठीक है, यहाँ पे एक ऑब्स्टिकल आया है, मुझे कूदना है। जब आप रेसर्स को देखेंगे जो रेस ऑलरेडी, शायद अगर आप में से कोई रेस में ऐसी कोई पार्टिसिपेट कर चुका है, या फिर किसी को आप जानते हो, या फिर आपने ऐसी कोई रेस देखी है, तो आप उन कंटेस्टेंट्स का फेस देखिए। उनकी नज़र सिर्फ गोल होती है, वो सिर्फ सामने देखते हैं, वो नीचे देखकर नहीं कूदते। क्योंकि अगर वो नीचे देखेंगे तो मेंटली उनके दिमाग में डर ये बैठ जाएगा कि वो कूद पाएंगे या नहीं, और अगर वो गिर गए
وہ اندازہ ہوتا ہے کہ ہاں ہم اتنا، یہ آبجیکٹ اتنا سا ہے، مطلب اتنا لمبا ہے، مجھے اتنی کی چھلانگ لگا لوں گی تو میں اس کے آگے بڑھ جاؤں گی، اندازہ ہوتا ہے. جب آپ پریکٹس کرو گے، جب آپ کو آبسٹیکلس آئیں گی، آپ کو اندازہ ہو جائے گا، بار بار آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ کہاں پہ موٹا کرنا ہے، کہاں پہ پتلا پڑنا ہے. آبسٹیکل ریس میں جب پریکٹس کرواتے ہیں تو یہی مین ہوتا ہے. گرتے ہیں کنٹیسٹنٹ، ایسے نہیں ہے کہ جو بھاگ رہا ہے وہ بالکل نہیں گرے گا، وہ گرے گا، بٹ گرتے گرتے اس کو اندازہ سمجھ میں آ جائے گا کہ اگر یہ آبجیکٹ 3 میٹر کا ہے تو مجھے 5 میٹر کی چھلانگ لگانی ہے ہائٹ وائز، تاکہ میں اس کے پار چلی جاؤں. اور ان کی نظر جو ہوتی ہے، کیونکہ انہیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ ہاں یہاں پر مجھے کودنا ہے، یہاں پر مطلب انہیں دکھتا ہے، ایون دو اگر وہ نیچے نہیں دیکھ رہے، انہیں دکھے گا کہ اچھا ٹھیک ہے مجھے اس سے اوپر کودنا ہے، بٹ ان کی نظر ہمیشہ ہمیشہ اگر آپ دیکھیں گے تو وہ اوپر ہی دیکھتے، وہ اپنی گول کی طرف ہی دیکھتے ہیں، جو اینڈ لائن ہوتی ہے اسی کی طرف دیکھتے ہیں کہ مجھے یہ ربن کو کراس کرنا ہے. تو یہ آپ کا جو دعا ہے، یہ جو آپ کی دعا ہے بالکل ایک آبسٹیکل ریس کی جیسی ہی ہے. ٹھیک ہے، تو اس میں آپ نے گھبرانا نہیں ہے. آپ گرو گے، آبسٹیکل آئے گا، آپ گرو گے، آپ پھسلو گے، وہ کامن چیز ہے، بٹ رکنا نہیں ہے، ڈرنا نہیں ہے، اور جو پریکٹس ہے اسے چھوڑنا نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو چلیے ہم اس کا ٹرانسلیشن دیکھتے ہیں. اس کا ٹرانسلیشن بہت پیارا ہے. اے اللہ، تو میرا رب ہے، تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. تو نے مجھے پیدا کیا ہے اور میں تیرا بندہ ہوں، اور میں تیرے عہد اور وعدے پر قائم ہوں جہاں تک میری استطاعت ہے. استطاعت یعنی میری کیپیسٹی ہے. میں تیری پناہ میں آتا ہوں اس شر سے جس کا میں نے ارتکاب کیا ہے. میں اپنے اوپر تیرے احسان کا اقرار کرتا ہوں اور اپنے گناہ کا اقرار کرتا ہوں، پس مجھے بخش دے کیونکہ تیرے سوا کوئی گناہ معاف نہیں کر سکتا. اس کا ٹرانسلیشن بہت پیارا ہے. میں آپ سے ریکویسٹ کروں گی کہ اس ٹرانسلیشن کو ایٹ لیسٹ اس ترجمے کو آپ یاد کرنے کی کوشش کریں. اور اس کے ہم بینیفٹس دیکھتے ہیں. میں نے آپ کو یہاں پر جو حدیث مینشن کی ہے وہ صحیح بخاری کی ہے. شداد بن اوس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص دن میں اس دعا کو یقین کے ساتھ پڑھتا ہے، پھر اس دن شام ہونے سے پہلے مر گیا تو وہ اہل جنت میں سے ہوگا. اور جس نے رات کو یقین کے ساتھ یہ دعا پڑھی، وہ اسی رات مر گیا صبح ہونے سے پہلے تو وہ اہل جنت میں سے ہوگا. سبحان اللہ، یہ دعا اتنی امپورٹنٹ ہے ہماری زندگی میں. تو جب آپ صبح کے لیے اٹھیں گے، فجر کے لیے اٹھیں گے، اذکار کے لیے اٹھیں گے، نماز کے لیے اٹھیں گے، تو یہ جب آپ پڑھتے ہو یقین کے ساتھ ہم نے پڑھنا ہے. اس کا ایک کنڈیشن ہے کہ ہم اسے پورے یقین کے ساتھ پڑھیں گے. اور یقین کے ساتھ ہم کو کب پڑھنے ملے گا؟ جب ہم اسے ٹرانسلیشن ہمیں پتہ ہوگا. ٹرانسلیشن کے ساتھ جب ہم یاد کریں گے تب ہمارے دل میں یقین پیدا ہوگا اس دعا کے لیے. تو جو انسان صبح کے اذکار میں اس کو پڑھ لیتا ہے، شام ہونے سے پہلے اگر وہ انتقال فرما گیا تو اس سے اللہ سبحانہ وتعالی جنت میں داخل کریں گے انشاءاللہ. سبحان اللہ، اتنی بڑی فضیلت ہے اس دعا کی. بھلے ہی یہ دعا 5-6 لائنز کی ہے، تھوڑی سی لمبی ہے، تھوڑا سا اس میں تکلیف ہے، بٹ اس کا آپ ریوارڈ دیکھیے، اتنا اہم ہے، اتنا بڑا ہے. جتنی ہماری ایفرٹ اور مشکل رہے گی اس سے تو کہیں زیادہ بڑھ کے اللہ سبحانہ وتعالی ہم کو دے رہا ہے. اور جو انسان اسے شام کے اذکار میں پڑھے گا اور رات ہونے سے پہلے اس کا انتقال ہو گیا تو اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل کریں گے انشاءاللہ. تو یہ عمل جو مارننگ اور ایوننگ اذکار ہے، یہ ہمیں نہ ہی صرف حفاظت دیتا ہے، یہ ہمارے لیے جنت کے دروازے بھی کھولتا ہے اور معافی کے دروازے بھی کھولتا ہے. تو ہمیں ہر کوشش کرنی ہے انشاءاللہ تعالیٰ اس دعا کو یاد کرنے کے لیے. اگر آپ کو مشکل لگ رہا ہے، موٹیویشن نہیں مل رہا ہے، آپ کو سمجھ نہیں آ رہا ہے، جو بھی بات ہے، آپ پہلے تو اس کی حدیث دیکھیے، اس کی امپورٹنس دیکھیے کتنی بڑی ہے. اگر آپ کو ڈاؤٹس ہیں یا پھر آپ کو پروننسیشن میں تکلیف ہو رہی ہے یا جو کچھ بھی ہے تو آئی ایم اویلیبل. آپ مجھے ٹیکسٹ کر سکتے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ کی مدد کروں گی.
آج کے لیے بس یہ کلاس اتنی سی ہی ہے، انشاءاللہ کوشش کریے اسے اچھے سے اچھا طریقے سے یاد کرنے کی۔ جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیکم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔